أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم اس بات کی تمنا کرو، تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی یہاں بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ کے جو ہیں محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. وہ اپنے بارے میں بہت ساری باتیں کہتے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے یعنی ان کے اندر بہت ساری باتیں رائج ہو رہی تھی. قرآن مجید میں بھی اس کا جو ہے تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے آپ ان سے کہیے کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، آخرت میں چاہے یہودی جو کچھ کریں، جیسے چاہے اعمال کریں، آخرت میں جو کچھ وعدے ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہیں، تو تم ایک کام کرو، تم موت کی تمنا کرو، اللہ کی ملاقات کی تمنا کرو. تمہارا دعویٰ ہے کہ آخرت صرف تمہارے لیے، جنت صرف تمہارے لیے، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو موت کی تمنا کرو. لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز جو ہے موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اعمال ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیسے اعمال کیے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں اور پھر آخرت میں اللہ کے پاس ان کو کیا حساب دینا پڑ سکتا ہے، اس کا انہیں اندازہ ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو ان کا دعویٰ ہے کہ آخرت صرف ہمارے لیے، جنت صرف ہمارے لیے، ہم اللہ کے لاڈلے، ہم جیسے چاہیں اعمال کریں، اللہ کے یہاں ہمارے سارے گناہ معاف ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہم لوگ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اگر خدا نخواستہ گئے تو بھی جو ہے کچھ ہی وقت کے لیے ہم کو جانا پڑے گا. تو یہ جو ہے بالکل نہیں، اس کا جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم ضرور ان کو دیکھو گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، دنیا میں جینے کے سب سے زیادہ حریص ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکوں سے زیادہ جو ہے زندگی کے خواہش مند ہیں. کون لوگ؟ یہود لوگ، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ دنیا کے اتنے حریص ہیں، دنیا کی اتنی لالچ ان کے اندر بھری ہوئی ہے کہ یہ مشرکوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں مشرکوں کو بھی انہوں نے پیچھے ڈال دیا. مشرک چونکہ ان کے سامنے آخرت کا تصور نہیں رہتا، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے، تو اگر وہ دنیا کی خواہش کریں تو اس میں کوئی جو ہے بالکل تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن یہ لوگ، وہ لوگ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں اور جنت جہنم کا جن کے پاس جو ہے عقیدہ موجود ہے، وہ لوگ جو ہے اگر جو ہے دنیا کے سلسلے میں حریص بن جائیں، دنیا کے لالچی بن جائیں، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو آخرت کا یقین، آخرت کی یقین کا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، ایک تو یہ سرے سے جو ہے مرنا ہی نہیں چاہتے اور دنیا کے آخری درجے کے حریص لوگ، یعنی دنیا کے آخری درجے کے لوگ حریص ہیں. یود احدهم لو يعمر 1000 سنہ، اور ان کا حال یہ ہے
کہ یہ لوگ اگر ان کو جو ہے 1000 سال بھی دنیا میں زندگی مل جائے تب بھی یہ لوگ جو ہیں یعنی اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ 1000 سال تک بھی ان کو موت نہ آئے تو بہتر ہے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو جو ہے 1000 سال بھی دنیا میں رہنے کے لیے دیا جائے تب بھی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. یعنی چاہے دنیا کی جتنی حریص ہوں, دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو چاہے کریں, لیکن ان کی یہ آخرت سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اور یہ لوگ, ان لوگوں کا جہاں تک جو ہے دعویٰ ہے آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, یہ سب جھوٹے دعوے ہیں, یہ سب ان کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہیں, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ اسی کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ کبھی مرنا نہیں چاہتے ہیں. اور جہاں تک ایمان والے کا تعلق ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے ایمان والا جو ہوتا ہے وہ آخرت کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پتہ نہیں میری کتنے اعمال, اچھے کام کر کے بھی ڈرتے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے دوسری جگہ پر ایمان والوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے پاس کوئی گناہ جو پکڑ کا باعث بن جائے, کوئی جو ہے عمل اللہ کو ناراض کرنے والا اس سے ہو جائے. تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے, وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا, وہ نیک عمل کر کے بھی اسے جو ہے اس بات کا جو ہے اندیشہ لگا رہتا ہے کہیں اللہ کے یہاں جو ہے وہ عمل رد نہ ہو جائے. لیکن یہ ہم جو چاہے عمل کریں, ہمارے سارے عمل اللہ کے یہاں جو ہے قبول ہیں, ہمارے سارے گناہ معاف ہیں, یہ سب غلط عقیدے ہیں, غلط بنیاد, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کی طلب میں رہتا ہے, وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے. وہ موت اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے, اس کی دنیا کی ساری تھکاوٹوں کا, ساری آزمائشوں کا, ساری جو ہے اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا خاتمہ ایمان والا اس کو سمجھتا ہے, موت کو, وہ اپنے لیے عذاب نہیں سمجھتا. واللہ بصیر بما یعملون. اور یہ جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سمجھ میں آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم لك اسمعنا وبك مسلمنا وبك نحيا وبك نموت وبك نشهد. اللهم انا نسالك خير هذه اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.